گھر جانے کے بعد زار و قطار اللہ کے بارگاہ میں رونے لگے کہ اللہ میری جو سرمایہ میرا جو سرمایہ تھا میرے جو چیزیں تھی اس کو وہ پرندہ اٹھا کر لے کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں لے کر چلا گیا، پورے در بدر سب جگہ پر ڈھونڈی کسی جگہ پر ملا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دیوانوں حضرت ابو داؤد طائی فرماتے کہ رات کی تاریخی عروج پر تھی، تہائی رات گزر چکی تھی اور اسی قافلے اسی جگہ پر جب آپ عبادت کر رہے تھے اپنے گھر کے دروازے کو لگا کر عبادت کر رہے تھے، پھر دستک ہوئی، پھر کھٹکا دیا گیا۔ کھٹکا دینے کے بعد حضرت ابو داؤد طائی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قافلے والے ہیں کہ ہمیں قافلے میں ہم سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی موجوں کے اندر آ گئی، تلاطم میں آ گئی، لہذا سمندر کے اندر موجوں نے اتنا تلاطم اس کے اندر آ گیا، طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے کشتی کے اندر ایک اچھی سی کشتی ٹوٹ گئی جس کے اندر بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس کپڑا میسر تھا ہم نے حد نگاہ اس کو بند کرنا چاہا اور اس کے بعد بند کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے سب کچھ اس میں لگا کر ہم نے اپنے اعتبار سے اس سوراخ کو بند کرنا چاہا، لیکن کچھ کپڑا اس میں سے نکل کر چلا گیا اور اسی طریقے سے ہم تمام کے تمام ڈوبنے لگے۔ ہم تمام کے تمام کو خوف ہوا، کشتی میں جب پانی آیا ہم تمام کو خوف ہوا کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ لہذا اسی وقت میں ہم نے اپنے رب کو یاد کیا، اسی وقت میں ہم نے رب کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا ہماری جان جانے والی ہے، ہو سکتا ہے پانی کشتی کے اندر آ گیا، کشتی غرق ہو جائے، اے اللہ اگر ہم اس جگہ سے صحیح سلامت لوٹ جائیں گے، کسی کنارے کو پا لیں گے تو اللہ ہم اس جگہ پر اپنے طور پر 1,000 درہم یا دینار جو کچھ بھی تھا وہ 1,000 نکال لیں۔ لہذا ابو داؤد کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب کشتی ڈوبنے والی تھی، کشتی کے اندر پانی جمع ہو رہا تھا، اسی وقت اچانک ایک پرندے نے اون لے کر آیا اور ہماری کشتی میں ڈال دیا۔ جیسی اون ملا، کافی سارا اون تھا، اس کو لے کر ہم نے جب اس سوراخ پر لگایا ہماری جان بچ گئی، پانی جو کشتی کے اندر تھا ہم نے باہر پھینک دیا اور اسی اون کے سبب پھر کشتی کے اندر پانی نہیں آیا۔ لہذا ہم نے کنارہ پا کر اس جگہ پر ہم اتر گئے۔ یہاں اترنے کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی اللہ والا ہوگا، کوئی صادق ہوگا، کوئی سچا ہوگا تو اس کا راستہ بتاؤ، کسی اللہ والے سے ملاقات کرنا۔ لہذا لوگوں سے جب پوچھا گیا تو داؤد بھائی آپ کا نام بتایا گیا اور آپ کا نام بتانے کے بعد ہم نے جو وعدہ رب کے بارگاہ میں کیا تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا، ہم 10 لوگ تھے کہ 1,000 درہم ہم دینے والے تھے، تو رب نے ہمیں اس کے سبب، اس اون کے سبب ہمیں زندگی عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی۔ زندگی کے اندر اور بھی مال کمانا، کھانا پینا ہوتا رہے گا، لیکن اللہ کے بارگاہ میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا لہذا 10,000 درہم یا دینار آپ لے لیجیے۔ حضرت ابو داؤد نے کہا کہ رک جاؤ، داؤد بھائی نے کہا رک جاؤ، کہا کہ کیوں رکے، یہ مال ہے آپ لے لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے مجھے اس رب کے بارگاہ میں سجدہ کر دیں، پہلے مجھے اللہ کے بارگاہ میں شکر گزاری کرنے دو، تاکہ جس کا اون لے کر وہ پرندہ گیا تھا اس کے لیے رب نے وہ مال کو بھیجا ہے، سچی محبت سے اس نے اس نے توبہ کی، اس سچی محبت سے اس نے اللہ کے راہ میں جو تم لٹانے آئے ہو، لہذا اس پر حق کسی اور کا نہیں بلکہ اس محلے کے اس بڑھیا کا ہے جس کا اون پرندہ لے کر گیا۔ لہذا مجھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، اس کے نعمت کا شکر بجانے دو، اس کو مجھے یاد کرنے دو کہ وہ رب کتنا رحیم ہے، میں اس بڑھیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ لہذا ان تمام لوگوں نے تمام عبادت سے فارغ ہو کر داؤد طائی ان کے پاس گئے، جانے کے بعد 10,000 درہم کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کی مہمان نوازی کی، اس میں سے 1 درہم بھی آپ نے نہیں نکالا، وہ سارا کا سارا مال لے کر بڑھیا کے در پر گئے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی، بڑھیا اللہ کی بارگاہ سجدہ ریز تھی کہ اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے گھر کے اخراجات چلے، ہمارے گھر کا دانا پانی چلے، یہ بچے بھوکے اور پیاسے نہ رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہی تھی۔ 10,000 درہم لے کر داؤد طائی اس کے گھر پر گئے، جانے کے بعد کہا اے بھائی تیرا درد بڑا عجیب تھا، تیرے درد کو سن کر میرے آنسو آتے تھے، میں اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگا تھا، اے بھائی سن لے۔ انہوں نے کہا عرض کیا کہ اے داؤد بھائی جس طریقے سے تمہارا وہ حال تھا
بیٹھی ہوں, رات کے تاریکی میں سوئی نہیں کہ میرے بچوں کے حال کو کون دیکھے گا. حضرت داؤد طائی نے کہا کہ یہ 10,000 درہم ہے, اے مائی یہ تیرا ہے. انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے, میرا تو صرف ایک اون گیا تھا, ایک اون کا جو بھی ایک گٹڑا تھا, جو اون تھا وہ اون گیا تھا, یہ 10,000 درہم میرے نہیں ہے. اللہ اکبر, کیسے وہ اللہ والے تھے, مال ملنے پر بھی کہتے تھے کہ میرا نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. بھوکے اور پیاسے بچے بھی تھے, وہ بھی تھے, لیکن یہ جانتے تھے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا آسان ہے, لیکن کسی حرام مال کو کھانا یہ آسان نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آئے, بچوں کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے, آپ میں معذرت چاہتی ہوں, میں مال کو نہیں لینا چاہتا. داؤد طائی نے سارے چیزیں بتائی کہ یہ مال تمہارا ہے, اس میں میرا یا کسی اس ایرے والے کا حق نہیں ہے, لہذا یہ تم توبہ قبول کر لو. کہا کہ کیسے میرا ہے؟ کہا کہ جو پرندہ تمہارے اون کو لے کر گیا تھا, جس کے اس اون کے سبب اللہ نے انہیں زندگی بخشی, اور تمام کے تمام لوگوں نے مل کر 10 لوگوں نے مل کر 10,000 درہم جو دیے ہیں وہ تمہارے لیے دیے. وہ 10,000 کا اون چلا گیا جس کی وجہ سے تمہیں ان کی زندگی بچ گئی. ان لوگوں نے تحفے کے طور پر تمہیں یہ 10,000 درہم دیے. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, آج ہمارا پیٹ بھرا ہے, ہمارے پاس مال دولت سرمایہ ہے, ہر آدمی اپنے اپنے طور پر مال خرچ کر سکتا ہے, اتنا تو اس کے پاس جینے اور مرنے تک کا پیسہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عقل کیوں نہیں کھلی, کیوں حرام کے پیچھے ہم چلے گئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے سے ایک لقمہ انسان کھائے گا 40 دن تک اس کی عبادت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی حرام کا لقمہ اپنے گھر کے اندر اولادوں کو کھلائے گا, اپنے گھر کے اہل و عیال کو کھلائے گا, وہ اولادیں اس کی نافرمان بنتی جائے گی. آج اولادیں نافرمان بن رہی ہیں, اس کا سبب وہ ہے کہ وہ ہے کہ جس نے انہیں حرام لقمے کھلائے. یہاں تک فرمایا گیا اسلام کے اندر کہ ھذا حلال ھذا حرام, یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے. انسان اب تو ایسا لگتا ہے کہ حرام تو بعد میں کھاتا ہے, پہلے یہ حلال تو وہ بعد میں کھاتا ہے, پہلے حرام کے پیچھے پڑ جاتا ہے, وہ پہلے حرام کی تلاش میں ہی پڑتا ہے. لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج دنیا والوں کے پاس, مسلمانوں کے پاس مال دولت سرمایہ سب کچھ موجود ہے, پھر اس کے بعد یہ طاقت کشی والی کیوں ہے, پھر بھکاری اور مانگنے والی کیوں ہے؟ آج مسلمانوں کے پاس بے شمار دولت موجود ہے, لیکن پھر بھی ایسا مانگنے والے کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے عیاشی کے طور پر اپنی دولت کو اڑایا. اگر کسی شادی کا جائزہ لیں, میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, اللہ اکبر, میں ہم سب کے حالات بتا رہا ہوں. لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے بارے میں بولا, تیرے بارے میں, میں سب سے پہلے تیرے بارے میں بولا. میں یہ عرض کر رہا کہ ہماری دولتیں کہاں جا رہی ہے؟ ہماری دولت ایسی جگہ پر خرچ ہو رہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دولت والا مالدار کہے, ہم اپنی دولت کو ایسی جگہ پر ایسے ٹھکانے پر لگا دیں کہ شراب کھانے, چوبے کھانے ہماری دولت سے آباد ہیں, فلم تھیٹر ہمارے دولت سے آباد ہیں, وہ تمام کے تمام عیاشی ہمارے دولت کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے شادیاں جو آسان تھی, شادی سادی تھی, لیکن وہ شادی کو ہم نے اتنا عروج دیا کہ آج اگر کوئی غریب, یتیم, مسکین, غریب اور مفلس اگر شادی کرنا اپنے بچی کی چاہتا ہے, وہ شادی کرنے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے کہ شادی کے اس فنکشن کو ہم نے اتنا عروج دے دیا, اس کے اندر حرام کی دولتیں خرچ کر ہم نے اس کو اتنا عروج دیا کہ آج غریب انسان شادی کرنے کے لیے سوچتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اگر کوئی دلہے کا رشتہ کسی جگہ پر جائے, بے شمار لسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں فریج چاہیے, اے سی چاہیے, گاڑی چاہیے, باڑی چاہیے, یہ چاہیے, زمین چاہیے, پلاٹ چاہیے, یہ چاہیے. اس طریقے سے لڑکے والوں نے پیش کیا, لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو پیش کیا, اور لڑکے والے بھی خرچ لے رہے ہیں, تو خرچ کرنے میں وہ بھی پیچھے نہیں ہے, بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھتیجا دولہا بن کر اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے, 101 لاکھ روپیہ لے کر چاچا کھڑا ہے, لے میں نے تیرے لیے 1 لاکھ روپیہ تیرے لیے اٹھایا, تیرے لیے اٹھا کر پھینک دیا, تیرے لیے میں جگہ پر ان لوگوں کو پھینک دیا. اے اللہ کے بندو, اس جو پیسہ پھینکا جاتا ہے وہاں پر غریب, یتیم, مسکین کے بچے آتے ہیں, وہ آتے ہیں اس جگہ پر تلاش کرنے کے چکر میں کسی کا پیر لگ جاتا ہے,
کوئی کسی کو لات مارتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ارے چل یہاں سے نکل جا، یہ ہم نے پیسے اڑائے ہیں، اسی جگہ پر تلاش کرنے میں وہ غریب بچہ سب کی لاتیں جوتے اور گالیاں کھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ بچے کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر کچھ پیسہ مل جائے گا یہاں سے گھر کو اپنے کھانے کے لیے کچھ لے کر جائے گا، کچھ اناج لے کر جائے گا۔ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ لوگ کہے کہ مالدار ہے، یقیناً تم مالدار ہوگے اس وقت جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے راہ میں عطا کرو گے، تم دنیا کے سخی بھی بن جاؤ گے، آخرت کے سخی بھی بن جاؤ گے، تم اپنی دولت سے نیکیاں حاصل کر سکتے ہو۔ میرا ادھورا بیان اس کے بعد کی جو جملے تھے بے شمار بہت اچھے تھے، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، کیا کروں، آپ لوگوں نے مجھے اتنا ہی وقت دیا ہے جس کے سبب میں اپنے بیان کو اسی جگہ پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔